ایمان افروز بیان آپ نے سماعت فرمایا. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آل نبی اصحاب نبی کے وسیلے میں ان برادران کو اللہ تعالی دین و سنیت کی خوب ترویج و اشاعت کرنے کی ہمت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. سرکار غوث پاک کا لقب محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا. سرکار غریب نواز کا نام معین الدین، دین کی مدد کرنے والا. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. غوث اعظم دین کے زندہ کرنے والے ہیں، غریب نواز دین کی مدد کرنے والے ہیں. پھر جو غوث و خواجہ کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں ان کے ایمان کو کوئی خوف اور کھٹکا نہیں. یہ مطلب اس شعر کا کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. اور حضور تاج الشریعہ اپنے مخصوص انداز میں فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا. جو آپ کے در کا بھکاری ہے وہ زمانے کا شہنشاہ ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا. صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر. صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ہندوستان کی روحانی بادشاہت عطا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز کو ہندوستان روانہ فرمایا. اجمیر شریف جب جلوہ فرما ہوئے سرکار غریب نواز، پرتھوی راج کی حکومت تھی جو کہ بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا اور سخت قسم کا کافر تھا. سرکار غریب نواز نے جب اشاعت اسلام کا کام شروع فرمایا، رکاوٹ ڈالنے کی جتنی تدبیریں کی ہر تدبیر فیل ہو گئی.
اس کے وزیروں نے مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت یہ فقیر جو ہے یہ اس کے پاس جادو ہے معاذ اللہ. ہر زمانے میں انبیاء کرام کے معجزات کو جو دیکھا کافروں نے تو یہی کہا کہ جادو ہے جادو ہے جادوگر ہے معاذ اللہ. جادو تو ایک شیطانی چمتکار ہوتا ہے, معجزہ اور کرامت خدا کی قدرت ہوتی ہے, مگر وہ اپنے حساب سے بات کرتے تھے. پرتھوی راج کے وزیر و مشیر اپنے حساب سے بات کرتے تھے کیونکہ کافر و مشرک تھے کہ یہ فقیر تو بڑا جادوگر ہے, تو جادو کا مقابلہ جادو سے ہو تب تو مزہ آئے گا, تب آپ کا مقصد پورا ہوگا, اس فقیر کو یہاں سے ہٹایا جائے گا. بات صحیح بول رہے ہو, تو ٹھیک ہے جادوگروں کو بلایا جائے. تو پورے ہندوستان سے چھٹے ہوئے ایک سے ایک جادوگر بلائے گئے. ایک بڑی تعداد جادوگروں کی آئی جن کا سردار تھا جے پال جوگی. وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر ملک کے چھٹے ہوئے آئے تھے ان کا سردار تھا جے پال جوگی. پرتھوی راج کے پاس آیا, پوچھا بادشاہ سلامت مجھے کیوں بلایا گیا ہے, میرے لائق کیا کام ہے؟ ارے کام پوچھتا ہے, یہ ہمارا دھرم خطرے میں پڑا ہے, دن بدن لوگ ہمارا دھرم چھوڑتے جا رہے ہیں, مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اس فقیر کی وجہ سے, اس فقیر کو یہاں سے ہٹانا ہے. اتنا انعام و اکرام ملے گا تجھے اگر تو یہ کام کرے گا, تو تیری نسلوں کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی, عیش کریں گی. کہا بادشاہ سلامت یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, دیکھتے ہی دیکھتے میں کام کر دوں گا. کہا تو بتا تو صحیح پہلے ذرا مجھے تسلی ہو کہ تو کرے گا کیا. کہا کیا کروں گا, آپ میدان میں ڈلوا دیجئے لاٹھیوں اور رسیوں کے ڈھیر, میں ایسا جادو چلاؤں گا کہ وہ ساری لاٹھیاں سارے رسیوں کے ڈھیر سانپ بن جائیں, اور وہ سارے کے سارے سانپ مل کے اس فقیر کو, اس کے چاہنے والوں کو ڈسیں گے, اور آپ کی نگاہ کے سامنے یہ فقیر اور اس کے چاہنے والے سب تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. کہا ایسا ہو تو بہت اچھا ہے. ڈلوا دیا, میدان میں لاٹھیوں اور رسیوں کا ڈھیر لگ گئے. واقعی ایسا جادو چلایا جے پال جوگی نے کہ سارے وہ ڈھیر رسیوں اور لاٹھیوں کے طرح طرح کے سانپ بن کے میدان میں بکھر گئے. کالے, پیلے, سفید, بھورے, گولڈن, ہر طرح کے لہراتے ہوئے, پھنکارتے ہوئے غریب نواز کی طرف بڑھنے لگے. سرکار غریب نواز نے اپنے عصا مبارک سے حصار بنایا, آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کہ اسی کے اندر بیٹھو, اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہو. وہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, سانپ آ رہے ہیں نا, آنے دو. تو دیکھنے والوں نے دیکھا مجمع لگا ہوا تھا کہ آج یہ مقابلہ تو بڑے کانٹے کا ہے.
بڑی تعداد میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے. واہ رے اللہ کی قدرت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت اور غریب نواز کی کرامت کہ وہ خطرناک سانپ جو بنے ہوئے تھے وہ جیسے ہی غریب نواز کی طرف آتے تو آپ کے بنائے ہوئے حصار اور لکیر کی طرف جا کر اس حصار اس لکیر سے پہلے ہی تڑپ تڑپ کے خود ہی مر جاتے. اطراف سانپوں کا ڈھیر لگ گیا، مرے ہوئے سانپوں کا. پرتھوی راج نے کہا جے پال یہ تیرے سانپ تو خود ہی مر گئے. کہا کوئی بات نہیں، بادشاہ سلامت فقیر بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اب میں دوسرا وار کرتا ہوں. وہ کیا وار کرے گا ذرا بتا تو صحیح پہلے. کہا دوسرا ایسا جادو چلاؤں گا کہ آسمان سے آگ برسے گی اور آپ کی نگاہ کے سامنے یہ فقیر اور اس کے چاہنے والے سب جل کے راکھ ہو جائیں. معاذ اللہ. کہا ایسا ہو تو بہت اچھا، آسمان سے ڈائریکٹ گرے گی ان کے سروں پہ. جادو چلایا، واقعی ایسا جادو تھا کہ وہ اطراف و اکناف کے تمام چیزیں جل کر خاکستر ہو گئیں. مگر واہ خدا کی قدرت، نبی پاک کی عنایت اور غریب نواز کی کرامت، اطراف و اکناف کی ساری چیزیں جل کر خاکستر ہو گئیں، مگر آگ کی ایک چنگاری بھی غریب نواز پر یا آپ کے چاہنے والوں پر نہیں آئی. اب جے پال جوگی کے دل کی دنیا بدل گئی. اب وہ پرتھوی راج کی طرف نہیں گیا، غریب نواز کی طرف آیا. آہستہ سے کہنے لگا حضور کچھ تو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی آپ جو دین پیش کرتے ہیں وہی سچا ہے، مگر یہ کھٹکا پھر بھی دل دماغ میں ہے، وہ دور ہو جائے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں. کہا وہ کیا کھٹکا ہے تاکہ اسے بھی دور کر دیا جائے. کہا میں اب جادو چلاؤں گا اور خود اڑ جاؤں گا، آسمان کے کسی گوشے میں جا کے چھپ جاؤں گا، آپ مجھے وہاں سے ڈھونڈ کے بلا لیجئے اپنے پاس، تب مجھے اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جائے. شیر کی کھال پہ بیٹھ کے جادو چلایا، اور جادو منتر جو کچھ تھا اس کا اس نے چلایا تو وہ اڑنے لگا. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ کے آگے اڑتے 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 نگاہوں سے غائب ہو گئے. سرکار غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں کو حکم فرمایا، کھڑاؤں اب دیکھنا کیا ہے، چلو آسمان کی طرف، اور جہاں کہیں چھپا ہے جے پال جوگی اسے پکڑ کے لاؤ. غریب نواز کا اتنا فرمانا تھا، وہ بے جان کھڑاؤں میں جان آ گئی اور وہ دونوں لکڑی کی کھڑاؤں میں اڑنے لگے جیسے پرندے اڑتے ہیں. اڑتے 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 نگاہوں سے غائب ہو گئے. اب پورا مجمع تماشا دیکھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے. وہ منظر پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غریب نواز کی دونوں کھڑاؤں نے جے پال جوگی کے سر کو تبلا بنا لیا، تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ مارتے 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 لا کے غریب نواز کے قدموں میں گرا دیا. دماغ درست ہو گیا. جے پال جوگی نے کہا حضور داخل اسلام کر لیجئے، میں سمجھ گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے. غریب نواز نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. داخل اسلام ہوا. سرکار غریب نواز نے نام رکھا عبداللہ.
وہ غریب نواز ہیں. بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کی جھلک میں نے آپ کو دکھا دی. کس شان سے غریب نواز نے وصال فرمایا. آخری رات تھی آپ کی حیات ظاہری کی. اعلان فرمایا جس کو ملاقات کرنا ہے کر لے. ارے یہ اعلان تو زندگی میں پہلی بار غریب نواز کی زبان پاک سے سنا گیا. وہاں اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ یوں ہی دن رات میلہ لگا رہتا تھا خواجہ کے در پاک پہ. مگر یہ کچھ نئی چیز معلوم ہو رہی ہے. کبھی تو ایسا نہیں ہوا جیسا سرکار غریب نواز نے آج اعلان فرمایا. رات گئے دیر تک سلسلہ ملاقات کا چلتا رہا. پھر سرکار غریب نواز اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. دروازہ بند فرما لیا. کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. یہ ایسا منظر تھا لوگوں کو کچھ نیا لگ رہا تھا. کچھ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ملاقات سرکار غریب نواز سے آخری ہو ہماری. تو سارا مجمع وہیں در خواجہ پہ رکا رہا رات بھر. فجر کی اذان ہوئی. حجرہ نہیں کھلا. غریب نواز تشریف نہیں لائے. جماعت کا وقت آ گیا. غریب نواز حجرے سے نکلے نہیں. لوگوں کو غریب نواز کے وصال کا یقین ہو گیا. کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی اور جا کے وہ کھٹکھٹانا پڑا. حضور اٹھیے اذان ہو گئی فجر کی نماز کی. نمازوں کی پابندی کیجیے. نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے دینی دنیاوی جسمانی روحانی ساری برکتوں کو جمع فرما دیا. لوگ پریشان حیران پھرتے ہیں چاہتے ہیں کہ تعویذ ہی سے سب کام ہو جائے. مولا علی شیر خدا فاتح خیبر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز روزی کی نماز. اس وقت اللہ کی طرف سے روزی تقسیم ہوتی ہے. تب تو پڑے سو رہے ہیں جب اللہ کی طرف سے روزی تقسیم ہو رہی ہے. اور پھر یہ شکوہ ہے کہ تنگی ہے, پریشانی ہے, مفلسی ہے. مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے من صلی صلاة الصبح فهو فی ذمة اللہ. من صلی صلاة الصبح فی ذمة اللہ فهو فی ذمة اللہ. جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے امان میں آ گیا. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا. تو اٹھیے نماز پڑھیے فجر کی, اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیے. پھر آگے سارا دن جو ہے خیر ہی خیر ہے, اس کی برکتیں ملنے والی. اور با جماعت نماز کا ثواب سرکار فرماتے ہیں فجر کی نماز جو مومن با جماعت پڑھتا ہے اللہ اسے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کوشش کیجئے ہر نماز فجر کی بھی آپ کی با جماعت ادا ہو. کچھ لوگ یہ عادت ہی بنائے ہوئے ہیں کہ فجر کی نماز وہ قضا کر کے ہی پڑھتے, قضا کر لیتے ہیں.
ظہر کی پڑھتے ہیں، پہلے فجر کی قضا کر لیتے ہیں، پھر ظہر کی پڑھتے ہیں۔ اچھی عادت نہیں ہے یہ۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، با جماعت نماز، جماعت کی پابندی واجب ہے، واجب، اتفاق سے چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، مگر خاص کر چھوڑنا بڑا گناہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا غریب نواز کو کبھی آواز نہیں دینا پڑا کہ حضور اذان ہو گئی چلیے نماز۔ لوگوں کو یقین ہوا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حجرے کا دروازہ توڑ کے دیکھا گیا، واقعی غریب نواز کا وصال ہو چکا ہے، اور قدرتی نور کی تحریر سے پیشانی اقدس پر لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا ہے۔ اس نور کی تحریر سے پورا حجرہ جگمگا رہا تھا اور بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آج بھی مزار انور سے فیض کا دریا بہتا ہے، ہر سائل اپنی منہ مانگی مراد پا کے کہتا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کی توفیق دے، شریعت پر قائم رکھے، مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام